الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ سورہ مائدہ 7واں سپارہ وَإِذَا سَمِعُوا اور آیت نمبر 103 ما جعل اللہ نہیں ٹھہرایا نہیں بنایا اللہ نے من بحیرتن بحیرہ سے ولا سائبتن اور سائبہ سے ولا وسیلتن اور وسیلہ سے ولا حامن اور حام سے وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، بہتان گڑھتے ہیں، یعنی جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور اکثر ان میں سے بے عقل ہیں۔ یعنی بحیرہ، یہ جو آگے آ رہے ہیں، یہ جو آئے ہیں بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، یہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو نہیں بنایا، بلکہ یہ مشرکین نے اپنی طرف سے یہ چاروں چیزیں خود گھڑ لی ہیں اور اللہ کے اوپر جھوٹا الزام اور جھوٹا بہتان لگا دیا۔ اب بحیرہ کیا ہے، صائبہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے، حام کیا ہے؟ جس جانور کا دودھ، مشرکین جس جانور کا دودھ اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے اور اس کا دودھ خود بھی نہیں پیتے تھے، کسی دوسرے کو بھی پینے کے لیے نہیں دیتے تھے، وہ تو ہو گیا بحیرہ۔ وہ جانور جن کا دودھ بتڑوں کے نام پہ، اصنام کے نام پہ، مورتیوں کے نام پہ وقف کر دیا، ڈیووٹ کر دیا، یعنی اس کو اپنے استعمال میں نہیں لائے اور دیوی دیوتاؤں کے سامنے لا کے ان کے چرنوں میں بہا دیا یا ان کے اوپر ڈال دیا، وہ ایسا جانور کہ جس کا دودھ غیر اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، وہ کہا جاتا ہے بحیرہ اس جانور کو۔ اور صائبہ اس جانور کو کہتے تھے جو کسی منت کے پورا ہونے پر بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے، وہ جانور، اور اس کا نہ دودھ استعمال کیا جائے نہ اس کو سواری کے لیے استعمال کیا جائے۔ یعنی کوئی منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اس اونٹنی کو یا اس بھیڑ کو یا اس بکری کو، زیادہ تر اونٹنیاں، کہ اس کو اس بت کے نام پہ وقف کر رہا ہوں، اب یہ اس بت کے نام پہ آوارہ پھرتی رہے، یعنی وہ مقدس ہو گئی۔ اب وہ یوں سمجھیں کہ وہ اس کے نام پہ وقف ہو گئی، اب وہ جہاں چاہے چرتی پھرے، اس کا دودھ بھی نہیں نکالیں گے، اس کے اوپر سواری بھی نہیں کریں گے، اس کو ایک طریقے سے انہوں نے ایک تقدس کا درجہ دے دیا۔ اور نمبر 3 ہے وسیلہ، صاد کے ساتھ۔ وہ جو وسیلہ آپ پیچھے پڑھ کے آئے وہ ہے سین کے ساتھ وسیلہ، اور یہ ہے صاد کے ساتھ وسیلہ۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مسلسل 7 مادہ بچے، شی کیمل، وہ دے اور پھر اس کے یہاں نر پیدا ہو جائے، تو اس کو بھی مشرکین بتوں کے نام کے اوپر ڈیووٹ کرتے تھے، وقف کر دیتے تھے کہ جی اس نے 7 مادائیں جنی ہیں، پیدا کیے، اب 7واں نر اس نے پیدا کیا، تو اب یہ جو ہے نا وہ ہولی ہو گئی اور بہت پاک اور ستھری اور پوتر ہو گئی، اب اس کو بھی جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں کے نام پہ وقف ہے۔ اچھا، اور نمبر 4 جو ہے وہ ہے حام۔ حام جس اونٹ کی جفتی سے 10 اونٹ پیدا ہو جائیں، سمجھے؟ جس اونٹ کی جفتی سے 10 اونٹ پیدا ہو جائیں، اور یا وہ اونٹ جس نے
10 اتنا طاقتور ہو جس نے 10 اونٹنیوں کے ساتھ جو ہے وہ جفتی کی ہو، یعنی ٹارزن قسم کا اونٹ ہو، تو پھر اس کو بھی وہ کہتے تھے یہ تو بھائی یہ تو بڑا ہولی ہے، اس کو بھی جو ہے بتوں کے نام پہ اور دیوی دیوتاؤں کے نام کے اوپر جو ہے اس کو وقف کر دیا۔ مختلف ڈیفینیشنز ہیں، اور لیکن اصح جو ہے وہ یہی ہیں جو بحیرہ، صاحبہ اور وسیلہ اور حام کی۔ تو یہ 4 طریقے تھے جن 4 طریقوں سے وہ مشرکین مکہ اور کفار اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پہ وقف کر دیا کرتے تھے، اور اللہ کے اوپر چونکہ اللہ کو تو مانتے تھے، اور بہتان اور الزام اللہ کے اوپر لگا دیتے کہ یہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے لہذا ہم اللہ کے نام پہ۔ آج بھی جو غیر اللہ کے نام پہ کرتے پھرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے یہ تمہارے لیے حرام نہیں کیے بلکہ یہ تمہاری اپنی اختراع ہے کہ تم نے ان جانوروں کو بتوں کے نام وقف کر کے اس کے دودھ کو، ان کی غذا کو اور ان کے گوشت کو اپنے اوپر تم نے خود حرام کیا ہے۔ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا، تم نے اس کو بتوں کے نام وقف کر دیا۔ اب بتوں کے نام وقف کر دینا، غیر اللہ کے نام وقف کر دینا ویسے ہی شرک ہے۔ یہ ساری رسومات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی ساری بری رسومات کو رد کرتا ہے اور باطل کرتا ہے۔ یہ جو کرتے تھے یہ نظر منت، سمجھ گئے نا کہ وہ منت ماننا اور نظر کرنا یہ فی نفسی ہی حرام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن نظر جو ہے، نظر کی یہ وہ والی نظر نہیں ہے جو دیکھنا، یہ نون ضاد رے یہ ہے آنکھ سے دیکھنا، اور نظر منت ماننا یہ نون زال اور رے نظر، جس کا سورہ دہر کے اندر، سورہ انسان کے اندر بھی ذکر ہے۔ نظر اگر ہو، منت مانی جائے یا نظر مانی جائے، وہ اگر اللہ کے نام پہ ہو تو بالکل جائز ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ اگر نظر ہو، چاہے وہ غیر اللہ بتوں وغیرہ کو تو چھوڑے، وہ تو ہے ہی پتھر کے صنم، وہ تو ہے ہی بالکل باطل، لیکن اگر نظر کسی غیر اللہ میں، ایون کسی بڑے سے بڑے بزرگ کے نام پہ بھی، ایون کسی نبی کے نام پہ بھی اگر نظر مانی جائے گی تو وہ نظر بالکل، وہ منت بالکل باطل اور حرام ہوگی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نظر اللہ کی، اور ایصال ثواب اس کا جو ہے وہ حضرت خواجہ گیس و دراز کو پہنچے، اس کا ایصال ثواب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچے، اس کا ثواب یہ جلال شاہ بابا کو پہنچے، اس کا ثواب چہار پیر اولیاء کو پہنچے، اس کا سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچے، اس کا خواجہ فرید الدین گنج شکر ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچے، اور جتنے بھی والدین کی ارواح کو اس کا، جملہ مومنین مومنات کو اس کا، اب یہ سمجھ گئے۔ تو لیکن اگر آپ نے کہا یہ نظر میں خواجہ صاحب کے نام کی کرتا ہوں تو وہ نظر 100% حرام ہے، اس کا کھانا بالکل حرام ہے، وہ گوشت بالکل نجس العین ہے، وہ کھانا بالکل نجس العین ہے۔ نظر ہمیشہ اللہ کی ہوگی، قرآن کہتا ہے یوفون بالنظر، جو منت اور نظر مانتے ہیں وہ نظر اللہ کے نام پہ پوری کرتے ہیں۔ یہ جو 4 کیٹیگریز بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، ارحام، ان کو یہ حرام اس لیے ہو گئی، حالانکہ یہ جانور حلال ہیں، وہ کسی خنزیر کو بتوں کے نام کے اوپر منسوب نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ حلال جانوروں کو ہی بتوں کے نام کے اوپر منسوب کر رہے تھے۔ وہ حرام اس لیے ہو گیا کہ بت کی طرف منسوب ہو گئی تو وہ حلال بھی حرام ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کے نام کی نظر ہو، آپ لے کے آئیں الحمدللہ سب کھائیں گے، اس میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر یا منت کا کھانا کو فقیر کھائے گا، نہیں، غریب امیر سب کھائیں، بادشاہ بھی کھائے اور ملنگ درویش فقیر وہ بھی کھائے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ صدقات اور خیر خیرات کا کھانا تو
یا جو بھی چیز ہے وہ تو غریب غربا کا حق ہے، وہی کھائیں گے. منت نظر، یا آپ نے منت ایسی مانی ہے کہ واقعی میں غریب غربا کو ہی کھلاؤں گا، مستحقین کو، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ نظر جو ہے وہ اور منت ایک ہی، یہ اللہ کے نام کی ہوگی. آپ جو اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں الحمدللہ وہ تو صحیح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید تازگی. لیکن جو اگر کسی غیر اللہ کے نام کی کر رہے ہیں، کسی ولی کے نام کی کر رہے ہیں، کسی پیر کے نام کی کر رہے ہیں، کسی درگاہ کے نام کی کر رہے ہیں، وہ اپنی، اب تک ان کو مسئلہ پتہ نہیں تھا. اگر مسئلہ پتہ تھا الحمدللہ، نہیں پتہ تھا اب اپنی نیت درست کر لیں، اپنا طریقہ کار درست کر لیں. نذور العباد اس کو کہتے ہیں. ایک ہے نذور اللہ، نظر جو ہے سنگولر ہے، نذور اس کا پلورل ہے. نظر اللہ، نذور اللہ بالکل جائز، بالکل حلال ہے. اب ایسا بھی سلفیت اور وہابیت تک نہ پہنچے کہ وہ ہر چیز حرام حرام حرام، یہ بھی غلط طریقہ کار ہے. قرآن کی روح سے کسی نے اس کو، بلکہ وہ بھی نذور اللہ کو حلال ہی سمجھتے ہیں، وہ ہے قرآن کے حکم. لیکن نذور العباد، بندوں کے نام کی نظر، بندوں کے نام کی منت، جس کو منسوب کسی بندے سے کر دیا، وہ بندہ چاہے بھائی دیکھو امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کوئی سید الخلائق ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہم سب تو ان کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہے، اگر وہی ہم بن جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہے. لیکن نظر اللہ کے نبی کے نام کی بھی نہیں. حضور نے خود فرما دیا اللہ کے نبی کے نام. حضور نے فرمایا، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اب یعنی ہمارے زندہ ولی یہاں بیٹھا وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات غیر ضروری تشریح ہو جاتی ہے. بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں ضروری ہے. اب آپ ایک لفظ آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور پہ جن ممالک سے ہمارا تعلق ہے، پاکستان ہوا، ہندوستان ہوا، بنگلہ دیش ہوا، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نبی وارث. بسوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، وارث صرف اللہ تعالیٰ ہے. نبی سب کچھ ہے اللہ کے بعد. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی سے محبت تو عقیدے کا حصہ ہے، وہ تو اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن تھوڑی سی ان چیزوں کو ہمیں ضرور سمجھ. اور میں نے آپ کو جو سورہ مائدہ شروع ہو رہی تھی، حدیث آپ کو بتائی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ قربانی اور ذبح کے وقت، حضور کی حدیث ہے، اگر تم نے میرا نام لیا تب بھی وہ جانور حرام ہے. حضور نے فرمایا کہ صرف ذبح کے وقت بھی، چاہے وہ قربانی، عام قربانی ہو، کسی کا عقیقہ ہو، یا اپنے کھانے پینے کے لیے آپ ذبح کر رہے ہیں وہاں جا کے جمیکا میں، بروکلین میں، خود عام کھانے کے لیے یا قربانی کا ہو، لیکن آپ نے اس وقت اللہ کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے میں ذبح کرتا ہوں، تو وہ حضور نے خود فرمایا کیا ہے؟ صرف اللہ کا نام، صرف اللہ. اللہ اکبر. انی وجہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا غلط. وہ میں نے یہ سب چیزیں آپ کو تفصیل سے بیان کر دی تھی کہ دعا بسم اللہ اللہ اکبر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بے عقل ہیں. ہاں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا تعالوا، آؤ، إِلَىٰ اس طرف، مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ. قالوا تو وہ یہ کہتے حسبنا ہمیں وہ کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے پیشواؤں کو. یہ سب آباءنا کا ترجمہ. آباءنا سے مراد پیشوایان قوم بھی ہیں، یعنی قوم کے رہبر و رہنما، مذہبی رہنما خاص طور پہ. آباء و اجداد سے مراد باپ، دادے، پردادے، بزرگ، وہ بھی اس سے مراد ہے. اولو کان، اللہ فرماتے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، چاہے ان کے بڑے کسی چیز کو جانتے بھی نہ ہوں، ولا یہتدون اور نہ ہدایت کے راستے پہ ہوں.
بھائی جب ان سے کہا جائے کہ اللہ، اچھا ایک بات یہ یاد رکھیں، ہماری جو تفسیر آپ بہت فیملیئر ہے، یہ تیسرا چوتھا سیشن ہے ان سالوں میں، ہمارا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم اس کو کوٹ کریں، لیکن جہاں ضروری ہوتا ہے دوسرے حوالے بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح جو مسلک اہل سنت والجماعت ہے اس کی ترجمانی ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، بس یہ ذہن میں رکھ لی۔ ہم تو سیدھی سیدھی بات ہے سلفیہ کو نگیٹ کرنے والے ہیں۔ اسلام متشدد درس نہیں دیتا، لیکن اور یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ ہمارے یہاں ڈھیل اور ضرورت نہیں تھی اس جسٹیفیکیشن کی بھی، اور میں اس کی ضرورت محسوس نہیں سمجھتا تھا، کبھی میں نے ضرورت محسوس نہیں سمجھی اس کی، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بات کہ بھئی میں نے کہا نا کہ ہم لوگوں میں ڈھیل پن بہت ہے، ہمارے عقائد ڈھیلے ڈھالے ہیں، تو اس ڈھیلے ڈھالوں کو ٹائٹ کرنا ہے، ان کے اسکرو ٹائٹ کرنا ہے تاکہ عقیدہ اہل سنت پہ ان کے اسکرو ٹائٹ ہو جائے، بس۔ ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے یہ کہا جاتا کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ یہ کہتے ہیں ہم نے جس پہ اپنے آباء و اجداد کو جس کام کو کرتے ہوئے پایا ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے بڑے نہ کچھ جانتے ہو نہ ہدایت پہ۔ دیکھیں اگر آباء و اجداد بزرگ سب سے، ہر آدمی، ہر شخص، انکلوڈ می، ہم سب، آپ سب، ہم سب، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے نا وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، بس دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اگر ہمارے آباء و اجداد صحیح راستے، ہمارے بڑے باپ دادے اگر وہ صحیح راستے پہ تھے، یعنی متبع قرآن و سنت تھے اور بدعات اور رسومات سے اجتناب کرتے تھے، تو ان کی تقلید و اتباع کی جا سکتی ہے۔ بالکل یہ نہیں کہ چاہے آپ قرآن کہہ رہا ہے آباء و اجداد صحیح ہوں، صحیح راستے پہ ہوں، تب بھی ان کو چھوڑو نہیں۔ اور اگر وہ ہدایت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں، ہدایت کے راستے سے ہٹے ہوئے، تو وہ یقیناً لائق اتباع نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے والد مرحوم کے متعلق یہ ایک بات اسوم کر لوں کہ جناب ٹھیک ہے وہ نمازوں کے پابند تھے اور اپنے حد المقدور اب میں کوشش کرتے تھے دین پہ چلنے، اب میں کہہ دوں کہ جی وہ بہت بڑے عالم تھے، بڑے مفتی اعظم تھے، بھائی ان کی تو فیلڈ انجینئرنگ تھی، نماز روزہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ نہیں وہ جو کر رہے تھے، اب میں اس کی ایک مثال دوں، بزرگو آپ کی موجودگی میں ایک مثال دیتا ہوں، کیا تلاش کر رہے ہیں مجھے بتائیے، میں آپ نہیں آپ کی فیور کی بات کر رہا ہوں، اردو ترجمہ، اچھا رہے بابا، یہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اسٹینفورڈ اسلامک سینٹر کے ایک اہم یہ پلر ہیں، ان کا رحل پہ ایک نام لکھ دیں، کوٹا ان کا ہے، علی حسین۔ ہاں میں ایک بات صرف یہ لیجئے قادری صاحب آئیے، اب میں نے اس لیے ان کو بٹھایا کہ یہ واقعہ ان کے علم میں ہے۔ ایک صاحب، میں نام لیے بغیر بات کروں گا، یہ تھوڑا بسم اللہ سامنے، ایک صاحب اسی اسٹینفورڈ میں دعوت تھی ان کے گھر، اور چند حضرات ان کے گھر گئے دعوت پہ، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، خان صاحب کو بھی پتا ہے، اور جب مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا تو انہوں نے وہ جا نماز مصلی بچھایا تاکہ جو لوگ آئیں نماز پڑھیں، تو مصلی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کے اوپر بچھایا، تو ایک ان کے علم میں نہیں ہوگا شاید، بھئی اگر علم میں نہیں ہے تو آپ غلط ڈائریکشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں،
اللہ کہتا ہے, قرآن کہتا ہے نماز ہو جائے گی. ہوا یہ کہ ایک یہیں پر ایک انتہائی معتبر شخصیت اور ذمہ دار شخصیت, جو اسٹینفورڈ اسلامک سینٹر کی بھی ذمہ دار شخصیت رہ چکی ہے, انتہائی ذمہ دار, انہوں نے کہا کہ جناب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط سمت بچھا ہوا ہے اور اس طرف نہیں ہے بلکہ کعبے کا رخ, قبلے کا رخ اس طرف ہے. انہوں نے کہا نہیں جی اسی طرف ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس طرف نہیں ہے, میرے پاس وہ کمپاس ہے گاڑی میں, منگوا لیتا. انہوں نے اپنے بچے کے ذریعے منگوا لیا اور دیکھا تو واقعی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ نماز پڑھی جا رہی تھی. انہوں نے کہا نہیں جی نماز مغرب کی اسی پر, کیونکہ میرے ابا انہوں نے چیک کیا تھا, انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرف ہے, تو لہذا جس کو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے پڑھے, میں اسی طرف, چونکہ میرے ابا نے بتایا تھا اور وہ غلط نہیں ہو سکتے. وہ بندہ بھی یہاں موجود ہے اور وہ افراد, اور باقاعدہ اس موقع پہ جب رجسٹ کیا گیا, بتایا گیا کہ نہیں دین کے اندر ایسی ضد بازی نہیں ہوتی ہے, آپ کے علم میں اب تک ہو سکتا ہے وہ غلط, ان کو صحیح اس وقت اندازہ نہ ہو سکا ہو, مگر نہیں میرے ابا غلط کیسے ہو سکتے ہیں, میں دسوں گا. تو یہ ہے اس قسم کی, اور اس قسم کی مثالیں بے شمار ہیں. ہر آدمی اپنے باپ دادا کو جو ہے وہ سمجھتا ہے اور سمجھنا بھی چاہیے اگر وہ صحیح ہو. تو اس بارے میں بے شمار رسومات ایسی ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا, ایک مثال ضرور دے دوں گا جو بہت کامن ہے, جیسے کونڈوں کی. سمجھے, ہمارے اس سب کانٹیننٹ, الحمدللہ بنگلہ دیش جو ہے نا وہ اس بدعت سے, اس گند سے بچا ہوا ہے. کنڈے وہاں نہیں, میرا خیال کرتا ہے وہاں نہیں ہوتے یہ بالکل. میں نے جب گیا تھا بنگلہ دیش, میں نے وہاں لوگوں سے بہت پوچھا, انہوں نے کہا ہم اس قسم کی جو ہے نا, تو یہ خالصتاً ایک شیعی رسم ہے. اور امیر مینائی جو ایک مشہور شاعر جو تھے, شیعہ تھے, یہ ان کی ایجاد کردہ رسم ہے. آج ہمارے پاکستان ہندوستان کے لوگ کمپلیٹلی, اور وہ پتہ ہے کیا ہے, 22 رجب اصل میں امام جعفر صادق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیدائش کا ذکر دن نہیں ہے, بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے. اور شیعہ کو حضرت امیر معاویہ سے بڑی چڑ ہے انتہائی. ہم یزید کو لعنتی سمجھتے ہیں, اور آپ نے میری 10 محرم کو میں نے کہہ دیا کہ کربلا اور حسین میرے عقیدے کا حصہ ہے. بے شک بے شک. یزید لعنتی اور میرے نزدیک کافر ہے, مستحق ہے اس لعنت کا. لیکن ان کے والد جو ہیں, اس کے والد جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے ان کو خطاب دیا تھا خال المومنین کی, یہ مومنین کے ماموں ہیں اور کاتبان وحی میں ہیں. یہ ان کی بھائی جہاں تک حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت علی کی چپکلش کا یا جو بھی رنجش اور وہ تھا, اس میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں مولا علی کو حق پہ سمجھتا ہوں, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں ان کو برا کہوں, سیدھی سیدھی بات. تو وہ 22 رجب ان کی وفات کا دن ہے, اس دن وہ خوشیاں مناتے ہیں. اور یہ رسم چونکہ کھلم کھلا نہیں کر سکتے تھے, اس لیے انہوں نے کنڈ بلا کے چپ کے کھلانے کی رسم کی ابتدا کی. اور اس پہ میرے پاس بشمول دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث علماء کے فتوے موجود ہیں. لیکن آج آپ روک تو نہیں کسی کو, یہیں پر افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر سال یہ سنتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے, لیکن وہ کنڈے ضرور کرتے ہیں. آئے جائے گا دگز دا میدان, ابھی آ جائے گا مہینہ رجب کا, آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر پھر لوگ کریں گے. اور 11ویں شریف کا بھی اس کا انشاءاللہ جب مناسب موقع کے اوپر اس کا بھی ذکر کرے. کیا ہوا